السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ بہترین گورننس اور شاندار ڈیلیوری کے نعرے تو ہر سیاسی جماعت لگاتی ہے، مگر جب الیکشن سیزن آتا ہے تو ان نعروں کی گونج کچھ زیادہ ہی بلند ہو جاتی ہے۔ نون لیگ اور اس کی مرکزی قیادت اس ٹرینڈ کی ایک واضح مثال ہے کہ جب گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے دوران وہاں کی عوام کو یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ ہنزا کو لاہور جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یا کراچی جیسا، اور پھر جب نتیجہ نکلا تو نون لیگ کا نعرہ اس کی جی بی الیکشن کی شکست کی شکل میں سامنے آیا۔ اب یہی نعرہ نواز شریف، مریم نواز اور نون لیگی وفاقی وزراء کی بڑی تعداد کی طرف سے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں بھی لگایا گیا ہے اور آزاد کشمیر کو لاہور جیسا بنانے کے دعوے کیے گئے ہیں، مگر سیاست اور وقت بڑا بے رحم ہے۔ نون لیگ اور مریم نواز حکومت کی گورننس کے دعوے لاہور میں ہونے والی موسلا دھار بارش آج اپنے ساتھ بہا کر لے گئی کہ جب شہر کی اہم سڑکوں کے ساتھ ساتھ انڈر پاسز بھی ندی نالوں اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگے جن میں بچوں کو باقاعدہ نہاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ سڑکیں ڈوبنے کے باعث عوام کو کشتیاں چلانی پڑیں اور پنجاب حکومت کی پانی کی نکاسی کے نظام کو کوسنا پڑا۔ اس سے قبل بارش کی وجہ سے لاہور کے باغبان پورہ علاقے میں 30 جون کو رہائشی علاقے میں قائم ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے بھی جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ نون لیگ اور پنجاب حکومت کی اس گورننس کا تذکرہ تو اپنی جگہ، مگر دوسری طرف جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان بھی آج کل اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے خبروں کی زد میں ہیں۔ پاک فوج اور کارگل شہدا کے حوالے سے منفی اور متنازع بیانات دینے والے مولانا شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کے لیے مولانا نے 2004 میں اس وقت کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت لیگل فریم ورک آرڈر کو 17ویں آئینی ترمیم کی شکل میں سپورٹ کیا تھا۔ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز ہم اسی چپتے ہوئے سوال سے کریں گے کہ سیاسی جماعتیں اپنے نعروں اور دعووں کی کلئی کھل جانے کے باوجود سبق کیوں نہیں سیکھتیں اور اداروں کو نشانہ بنانے کا سیاسی طرز عمل کسی نہ کسی شکل میں جاری کیوں رہتا ہے؟ اس حوالے سے اپنا تجزیہ دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ کا شہر لاہور بڑا خوبصورت شہر ہے، ایک بار پھر ڈوب گیا۔ بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ اس کو پیرس بنائیں گے، اب وینس بنتا دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو ہر سال ہوتا ہے، کوئی نئی بات ہے؟ نئی بات ہے، اس کا ریزن میں بتاؤں گی کیوں نئی بات ہے۔ نہیں، اس میں کیا نئی بات ہے؟ مثال کے طور پہ 4 بوندیں پانی کی یا بارش کی کراچی میں برسیں تو بلاول کیا کہتا ہے آپ کو؟ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے، بس صحیح۔ مر جائیں لوگ کرنٹ سے، مر جائیں لوگ ڈوب کے۔ آپ کا شہر ہے بھٹی صاحب۔ اور جب 4 قطرے پڑتے ہیں لاہور میں تو ہاؤس آف شریف پتہ ہے راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی ان کی، 4 بندے گھر میں بالغ سیاست میں تھے، چاروں وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں، اور ان کے نخرے دیکھیں آپ نے۔ میں شہباز شریف کو کہوں گا اگر ہم ادھر جیت گئے نا تو مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنوا دیں۔ اس طرح کہہ رہے تھے جس طرح شہباز شریف واقعی خود بنے ہیں وزیر اعظم، یا شہباز شریف نے عوام نے بنایا وزیر اعظم کہ انہوں کے ہاں شاید اس لیے کہہ رہے تھے کہ جی میں وہ بنے ہیں میں انہوں کہوں گا میں نہیں بنوا دیں۔ صحیح ہے، معصومانہ خواہش ہے، وہ ٹراما سے نہیں نکل رہے، مجھے کیوں نکالا، اب ان کا پوری کر دیں بھٹی صاحب۔ اور سلام پیش کر رہے تھے کہ کیچڑ میں کھڑے ہوئے سلام پیش کر رہے، اس پہ شرم پیٹ سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ 4 مرتبہ آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومت رہی، اتحاد 1 مرتبہ مکمل اور 3 مرتبہ اتحاد کے ساتھ۔ پنجاب میں کب سے ہیں، مرکز میں 9ویں مرتبہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اقتدار میں۔ اجر بھی میں تھانوں سلام پیش کرنا تسی چکڑ کھڑے، اتنے تو کہنا چاہیے میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ سڑکیں کیوں نہیں بنی؟ او بھائی آپ کہاں تھے؟ بھائی ظاہر ہے آپ نے ہیلی کاپٹر پہ آنا ہوتا ہے چھانگلہ گلی اور ادھر سے واپس چلے جانا ہوتا ہے، آپ کو سڑکوں کا کیا؟ وزیر اعظم بن جائیں گے تو سڑکیں بنا دیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ترمیم کریں ان کو بھی بنا دیں تاکہ مظفر آباد ٹو چھانگلہ گلی یہ درمیان میں ہمارا کام نہ رکے، ادھر سے ادھر، اور ایک گلگت بلتستان کا حمزہ کو بنا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ کام سارے کام پہ لگے۔ آپ کو تو پنجاب چاہیے نا، وہ کہیں اور کا نہیں، تھوڑا سا اور تجربہ حاصل کر لیں نا۔ وہ ابھی آج میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا جس میں کوئی ایک بابا سا ناچ رہا تھا مریم اورنگزیب اور نواز شریف صاحب کے سامنے۔ میں حیران ہوتا ہوں باپ کی عمر جتنا، اور یہ ہمارا المیہ ہے، ہماری وہ نسل بھی ناچ رہی ہے اور ہم بھی ناچ رہے ہیں۔ تو لاہور کی آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں کتنے نقصان ہوئے۔ ایک کہ سارا پنجاب کا بجٹ کہاں لگا؟ لاہور پہ، یا 2-4 اور شہر ہیں۔
ہاں خریدا ہے جہاز، اب وہ جہاز چلائیں اس پانی میں، پر نکال کے نا اس کی کشتی بنا کے پانی میں چلائیں. اور کیا ہوا کہ یقین کریں 78 سالوں میں ایوب خان بنا گیا تھا اسلام آباد. کوئی ایک شہر مجھے بتائیں انہوں نے بنایا ہو، کوئی ایک محکمہ جو انگریز دے گئے تھے انہوں نے کوئی بہتر کیا ہو، کوئی ایک کام جو انہوں نے ڈھنگ سے کیا ہو سوائے قرضہ لینے کے اور جہازوں پہ جھولے لینے. ہاں 60 دورے شہباز شریف صاحب کے ہو گئے، اور نواز شریف صاحب 400 دن باہر رہے تھے آخری مرتبہ. صحیح. تو اب یہ لاہور ڈوب گیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ 22 بندوں کا یا 23 بندوں کا قاتل کون ہے. کون ہے قاتل اس کا؟ مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، ہاؤس آف شریف ہے. کون ہے قاتل؟ پھر جو مالی نقصان ہوا وہ کس کے ذمہ ہے؟ پھر جو اتنا قیمتی پانی ضائع ہو گیا ہے، 5000 ڈیم بنا چکا ہے بھارت. اور ان کا بھی میں آپ شو میں آنے سے پہلے میں وہ ولاگ کے لیے لکھ رہا تھا نیلم جیلم منصوبہ. یہ آڈٹ رپورٹ پڑھ لیں، شرم آتی ہے اس کا دیکھ کے اس میں کیا ہے. 1 سال بھی وہ اپنی مقرر کردہ وہ جو بجلی تھی وہ پیدا نہیں کر سکا. 2024 سے پاور ہاؤس پلانٹ بند پڑا ہے. Why they are not answerable؟ یہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسکین اور یتیم پاکستان ہے. اس کا کسی کو کوئی درد نہیں. مجھے کوئی ایک بتا دے ان میں سے کسی ایک کا اپنا بزنس خسارے میں جا رہا ہو، کوئی ایک. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کی فیملی کے بزنس ہوں گے نا، خود تو نہیں کرتے ہوں گے. آصف علی زرداری صاحب، ان کی فیملی کے ہوں گے، خود تو نہیں کرتے ہوں گے. کسی ایک کی کوئی دکان نہ چل رہی ہو اور پھر بھی وہ چلا رہے ہوں، نہیں. اور کوئی ساڑھی دکان چل رہی ہوئے، کوئی بھی نہیں. تو کیوں؟ مجھے بتا دیں کہ اب یہ جو خیبر پختونخوا میں 22 کے لوگ جو مرے ہیں اور جو ادھر پورے مرے، ان کا قاتل کون؟ ان کا کون ہے؟ کس نے قتل کیا؟ یہ نیچرل ڈیزاسٹر تھا. یہ نالا لئی، یہ پنڈی میں نالا لئی، ایک نالا لئی ان سے نہیں قابو میں آ سکا. پھر باپ بیٹا ڈوب گئے. بیٹا اندر گیا، باپ نے چھلانگ ماری تو ڈوب گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ان 22 خاندانوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے لیے تو ایسے ہی آنیاں جانیاں ہوں گی نا. کسی چوک پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہوں گی، کسی پہ ازما بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں گی، کسی پہ مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہوں گی، کہیں کوئی اور کھڑا ہوگا. ان کے لیے تو یہ ایک دہاڑی ہے نا. وہ سیلاب آیا تھا، جاپان سے آئے تھے نا غالباً یہ، اور کشتی میں بیٹھ کے تو وہ ایک وقت آیا کشتی بند ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوا تو کیا نہیں. یہ تو ساری عمر ہمیں یہ فرائی پین سے کپڑے استری کریں. لیکن بھٹی صاحب وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی لیا ہے جہاز، اب وہ کہہ دیں گے مر گئے بندے، کیا کر لیں گے؟ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ That's what I want to know from you. ہاں، آپ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ قومیں کرتی ہیں، ہجوم کچھ نہیں کرتے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا یہ کہ آپ اٹھو سڑکیں بند کرو اور حکومت کو گراؤ، نہیں. اٹھو قانون توڑو، نہیں. اٹھو آئین کے خلاف ورزی کرو، نہیں. لیکن اپنے لیے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا. True. یہ مانا کہ یہ ہمارے ووٹوں سے نہیں بنے. And you think we are not ready for it now? Not at all. کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ وہ قوم ہے جو کہے گی کہ نہیں دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی سے لائن بنا کر ہمیں وہ کریں. ہاں لائن بنائیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا، جلدی کر دیں، دفتر بھی جانا ہے. یہ تو وہ قوم ہے. لیکن بھٹی صاحب نون لیگ جو ہے وہ تو لاہور کو اپنی سکسیس سٹوری بنا کے پیش کر رہی ہے. اب دیکھا بھی آپ نے، آپ کا لاہور جو ہے وینس بن گیا، لیکن یہ سکسیس سٹوری جو ہے یہ ایک فیلئر سٹوری کیوں بنی؟ اور کیا یہ مریم حکومت ایکسپوز نہیں ہو گئی؟ نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے میں جس میں یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو خیر جیل میں ہیں. ان کا قصہ ختم ہو چکا ہے جب میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم، دلوں کے وزیر اعظم، ان کی سیٹ مشکوک ہو گئی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہار گئے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. میں نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ وہ جیت ان کی مشکوک ہو گئی. بالکل. تو مجھے بتائیں، میاں محمد نواز شریف کی اپنی سیٹ مانسہرہ سے تو پکے ہار گئے، ادھر سے اپنی سیٹ ہوگی تو کون سا لاہور، تو کون سا آبائی حلقہ؟ یہ جن جپا ہے، ایلیٹ کیپچر ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ مفاداتی سارے اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں پھر سوال کرتا ہوں، ان 22 لوگوں کا قاتل کون ہے؟ مجھے کوئی ایک قاتل دکھا دیں. ایک یہ ابھی نیا، اس دن میں آپ کو کیس ٹامر کی مثال دے کے گیا تھا، اب بن گیا نا نیا وزیر اعظم برطانیہ کا.
وہ کیس اسٹارمر سڑکوں پہ نکلا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ جمہوریت خطرے میں پڑی ہے. این ڈی برنم بنا ہے اب تو اینڈی بھائی جان بنے ہیں. بالکل. تو بھائی کیئر اسٹارمر کدھر ہے؟ ہاں انہوں نے تو اس طرح سے نہیں کیا. کدھر ہے وہ؟ آج میں وہ بھی کر رہا تھا کہ 7واں وزیر اعظم بھگت رہی ہے 19 سالہ لہری. لہری والا کون ہے؟ بلی. 9 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں مجھ سے اور آپ سے تو زیادہ اس کے فالوورز ایکس پہ ہیں. تو وہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سیاستدان آتے جاتے ہیں بلیاں مستقل رہتی ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کوئی ہے جو ان قتلوں کا ذمہ لے گا؟ نہیں لے گا. انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. کوئی ایک شعبہ مجھے اٹھا کے کہیں کہ ہم نے یہ شعبے میں اچھا عراق ابھی گیا. 3 ملک ہیں جن کے پاسپورٹ وہ رکھ لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ. اچھا پاسپورٹ نہیں دیتے. صحیح ہے. اور چونکہ ہم انوائٹڈ تھے ان کی طرف سے، مکتبہ حسینیہ ان کی طرف سے انوائٹڈ تھے، تو ہمیں ساتھ وہ آئے، ان کی گارنٹی پہ ہمیں انہوں نے داخل ہونے دیا. یعنی اس میں پاکستان بھی تھا. 3 ملک جن میں ایک پاکستان ہے جن کے پاسپورٹ ان کو نہیں دیتے. جب ان سے پوچھا ہم نے بھی اب یہ کیا ظلم کرتے ہو، تو اتنا ہی انہوں نے کہا کہ بھائی جان 65,000 پاکستانی ہیں ادھر ایک اندازے کے جس میں 55,000 غیر قانونی ہیں، جیلوں میں ہمارے میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب مجھے بتائیں، آپ ایک سمپل ہم معذرت کے ساتھ گند ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنا. دنیا جہان میں شناختی کارڈ تو لازمی ہے، پاسپورٹ سب سے مشکل ہوتا ہے، ہمارا سب سے آسان ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ایک انکم ٹیکس ریٹرن ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کو پاسپورٹ دیں، جائیں پڑھیں، ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں. اگر آپ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، جائیں عمرہ کریں. اگر آپ بزنس مین بلو پاسپورٹ کی پڑ گئی ہے پاکستان میں، ہمارے ساتھ بلو پاسپورٹ والے بھی تھے، سراج الحق صاحب تھے. صحیح. ان کا بھی رکھ لیا. ان کا بھی رکھ لیا. صحیح. ہاں. اور اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن شو کرے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، جائیں. اگر آپ کوئی سرکار کے طرف سے جا رہے ہیں تو جائیں. 1300 ریڈ پاسپورٹ، 55-56,000 بلو پاسپورٹ، اور باقی ہم سارے گرین پاسپورٹ، کسی کی کوئی ویلیو نہیں رہی. تو آپ وقتی طور پر میلے میں جاتے ہیں، ایک مداری ڈگڈگری پہ چیزیں نچا رہا ہوتا ہے، وقتی طور پر آپ محظوظ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ آپ مداری کو گھر لے آئیں یا مداری کو اپنے گھر کا وارث بنا دیں کہ تو بہت اچھی ڈگڈگری بجاتا ہے. صحیح ہے. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے تو سارے بال سفید ہو گئے ہیں خدا کی قسم انہی ڈراموں کی وجہ سے کہ اب وہ آمنے سامنے آ گئے، اب وہ پیچھے پیچھے آ گئے. ڈرامے اپنی جگہ نہیں، کبھی بھی نہیں یہ ہوں گے، کبھی بھی نہ علیحدہ ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے. گلگت بلتستان میں کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا کیا؟ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے 2 مخالف پارٹیاں آ کے اتحاد بنا کے بیٹھ گئے، جی بی میں اتحاد بنا کے بیٹھ گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. پر بھٹی صاحب ایک چیز بتائیں، پارلیمنٹ کو، یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کس کی نمائندہ ہوتی ہے؟ عوام کی. یہ ہے عوام کی نمائندہ. تو آپ جواب دیں گے؟ میرا سوال ہے، میں آپ سے بھی نہیں جواب لینا چاہتا، بلکہ ہم عوام سے ہی سوال عوام سے لیں. عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. کس پارلیمنٹ کو؟ پارلیمنٹ سے ان کا مراد ہے ایک کلب، ایلیٹ کلب، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تنخواہیں بڑھانی ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مراد بڑھانی ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلو پاسپورٹ ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حکومتیں بنانی ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے دورے کرنے ہو سارے اکٹھے. یہ اس کلب کو سپورٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب، ہم نے بہت کرٹیسائز کر لیا ان پولیٹیکل جماعتوں کو. اب مجھے بتائیں کہ مولانا نے جو اچانک سے پینترا بدلا ہے اور جو شوتا کے حوالے سے انہوں نے عجیب قسم کے بیانات دیے ہیں، مولانا یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ پرویز مشرف کا جو ایل ایف او تھا ان کو انہوں نے ہی سپورٹ کیا تھا؟ کیا ان کی میموری فیڈ ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی سیاستدان کرتا رہے، کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ شہیدوں کی بات کرے. امریکہ میں یہ بات کرتے ہیں نا، کتنی بڑی جمہوریت ہے امریکہ میں. امریکہ میں مولانا صاحب بات کرتے تو مولانا صاحب کی سیاست ختم ہو جاتی، لوگ سڑکوں پر آ جاتے کہ آپ شہیدوں کے خلاف بول رہے ہیں. کاش مولانا صاحب کا بیٹا فوج میں ہوتا اور میں پھر ان سے پوچھتا، وہ کارگل میں لڑ چکا ہوتا، وہ ادھر وانا میں لڑتا، وہ بھوک پیاس سہتا، وہ اسرائیل، بھارت اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے وار روکتا، پھر میں مولانا صاحب سے پوچھتا. مولانا صاحب کے تو اپنے 200 کے قریب شہید ہوئے ہیں. بالکل. لیکن تو آپ مجھے بتائیں، یہ تو کسی صورت جائز نہیں ہے. یہ تو اس کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ شہیدوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے. یعنی آپ تنخواہ لیتے ہیں، مولانا صاحب کو میں
کسی آرمی چیف کی ڈبل تنخواہ دیتا ہوں، جا کے جائیں لڑیں جا کے وہاں، بالکل بندوق اٹھائیں لڑیں. لیکن یہ اپنا پاسٹ کیسے بھول گئے؟ پاسٹ میں پھر دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کی یاد رکھیں ہمیشہ بات، مولانا صاحب کو عورت کی حکمرانی پسند نہیں تھی. مولانا صاحب بے نظیر بھٹو کی حکومت میں فارن کمیٹی کے چیئرمین بنے. مولانا صاحب پیپلز پارٹی کی کرپشن سے تنگ تھے. مولانا صاحب ان کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے، اتحاد کیا. مولانا صاحب کو مسلم لیگ نون والے زہر لگتے تھے. مولانا صاحب ان کی بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے. مولانا صاحب کہتے تھے یہ میڈیا ہے تو ہماری آواز ہے. مولانا صاحب نے اسمبلی میں ایک دن کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے کے لیے میڈیا بند کر دیں، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے ملک میں یہ ختم ہو جائے گی. جب عمران خان دھرنے دے، مولانا صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے. مولانا صاحب نے ایک دن کہا کہ مجھے آ کے بتا دیتے اگر وہ نہیں تھا. اچھا. مولانا صاحب جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہتے تھے. جنرل باجوہ سے پرفیوم کا گفٹ لیا، فیض حمید سے ڈیل کی، دھرنا کال آف کیا. مولانا صاحب نے اس رجیم سے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی لیں. مولانا صاحب ابھی 7,05,000 میرے خیال سے ٹوٹل تنخواہ بنتی ہے میں نے کی، وہ بھی لے رہے ہیں. میموری شاید فیڈ ہوگی. مولانا صاحب کی جس پہ جب گرج برس رہے ہوں تو وہ سمجھ لیجئے کہ پھر ان کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے. لیکن مجھے اس ساری چیزوں سے کوئی دکھ نہیں. یہ ہمارے ملک کا ہر بندہ کری جا رہا ہے، جس کا جتنا داؤ لگا، کچھ لوگوں کو نکال کے باقی جس کا داؤ نہیں لگا وہی شریف ہے. نواز شریف سے شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا. لیکن مجھے دکھ اور تکلیف صرف یہ ہے کہ مولانا صاحب پر ابھی تک پرچہ کیوں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھٹی صاحب؟ پرچہ ہوا ہے، گرفتاری نہیں ہوئی. نہیں، مولانا پہ بھی ہو گیا. کس کہاں کب ہوا ہے؟ یہ جو گجرانوالہ میں تھا وہاں پہ پرچہ ہو گیا. عطا اللہ تارڑ صاحب نے کروایا. یہ گجرانوالہ کا شہری جو وکیل تھا بھنڈر صاحب، بھنڈر صاحب جو تھے، مجھے وہ میری طرح ان کو حق کیوں نہیں کرا. لیکن یہ 67 وزیروں مشیروں کوآرڈینیٹر میں کیوں نہیں؟ ان کو نہیں شہیدوں کی فکر؟ وہاں کے رہائشی کو ہونا چاہیے نا جورسڈکشن. نورین نیازی پہ جو نورین نیازی کا جو ایک انٹرویو نہیں آیا اور جو انہوں نے غلط بات کی، جو جھوٹ ہے، جو حقائق سے پہ مبنی نہیں ہے، لیکن اس پہ طارق فضل چودھری اور عطا تارڑ اور ایک اور پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے تھے، 3 لوگوں نے پریس کانفرنس کی. مولانا صاحب پہ کتنوں نے کی؟ رانا صاحب نے کہا جوش خطابت میں نکل گیا ہوگا. نہیں شروع میں کی ہے بھٹی صاحب، اس کے بعد جو دوسری دفعہ بیان دیا اس پہ خاموشی ہوئی ہے. اچھا، اس پہ کیوں خاموشی ہوئی؟ اس پہ کیوں خاموشی ہوئی ہے؟ اچھا، مولانا صاحب پھر پرویز مشرف ان کو برا لگتا تھا، ایل ایف او کو قانونی آئینی تحفظ دیا. بالکل دیا، یہی تو. اور مولانا امریکہ مرد آباد کہتے تھے. این میری پیٹرسن کے پاس گئے کہ ساڑھے وال تک سجنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی کریں لیکن یہ نہیں، یہ ریڈ لائن ہے، شہید ریڈ لائن ہے. یہ آپ نے شہیدوں کی توہین کی، ان کے فیملیوں کی توہین کی، آپ نے ملک کی توہین کی، آپ نے 25 کروڑ لوگوں کی توہین کی، اور جو اس وقت بھی جان ہتھیلی پر رکھ کے کھڑے ہیں آپ نے ان کی بھی توہین کی. کسی میں اتنی جرت نہیں کہ ان کو کہہ سکے کہ آپ معذرت کریں. بالکل. اسپیکر کو ریفرنس بھیجیں، ان کی اسمبلی ممبرشپ ختم کریں. گڈ آئیڈیا. ہاں، کیوں نہیں ختم کرتے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ تھا بھٹی صاحب کا چپتا ہوا تجزیہ. بیرسٹر گوہر کی جانب سے 19 ماہ بعد بھی اپنا بیان ریکارڈ نہ کروائے جانے کے باعث 26 نومبر احتجاج کیس عدالت نے خارج کر دیا ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی لیگل ٹیم پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل پی ٹی آئی علی بخاری صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ میڈیا کو فیس کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا کوئی بھی باقی جو لیگل ٹیم کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے میڈیا کو فیس نہیں کر رہے. کرٹیسزم آپ کی پارٹی پہ بہت ہو رہا ہے. آپ سے ہی میں ایک موقف جاننا چاہوں گی کہ کیا ریزن تھا کہ درجنوں پہ پیشیاں ہوئی 26 نومبر کے کیس کی. بہت لمبی پٹیشن لکھی گئی، بہت بڑے بڑے وکلا کے اس میں نام تھے. بیرسٹر گوہر جو تھے وہ اس میں پٹیشنر تھے. پٹیشنر اپنا بیان ہی نہیں ریکارڈ کروا سکا. اور پھر یہ جو سارا ایشو تھا بڑا کہ ہم شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس کروائیں گے، 26 نومبر پہ ہماری شہادتیں ہوئیں. کیا ہوا کہ پٹیشنر جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو کہ پارٹی چیئرمین بھی ہیں، کیا ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ جاتے اور اپنا بیان ریکارڈ کرواتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزان، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب 22 کو بھی موجود تھے، بیرسٹر گوہر صاحب 15 تاریخ کو بھی موجود تھے. تو ان کی نان اپیرنس کی وجہ سے یہ جو ہے ڈسمسل نہیں ہوا، نمبر 1. نمبر 2 چیز، اگر آپ کہیں جو پرنسپل کونسل تھے کھوسا صاحب، ان کی اگر نان اپیرنس تھی تو ان کی ایڈجرمنٹ اپلیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپروو کی ہوئی ہے. بالکل. اور ان کے بیٹے خرم کھوسا صاحب بیرسٹر گوہر کے ساتھ خود اپیئر ہوئے کورٹ میں، انہوں نے اپلیکیشن دی. اب یہ میں ڈسکریشنری پاورز بھی نہیں کہوں گا، میں اس کو تھوڑا سا
میں بائس لفظ بھی یوز کروں تو غلط ہو جائے گا ایز اے لیگل فیکولٹی کے حوالے سے، لیکن یہ اس طرح کا آرڈر جب آلریڈی چھٹیاں آن دا وے ہوں، سمر ویکیشنز ان دا ہائی کورٹ اینڈ دا سپریم کورٹ، اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی اگست سے سٹارٹ ہونی ہوں، اور ایڈجرمنٹ اپلیکیشنز سپریم کورٹ سے الاؤڈ اور اپرووڈ ہوئی ہوں، اور کوئی ارجنسی اتنی نہ ہو، تو اس طرح کے آرڈرز آتے نہیں ہوتے. تو یہ آرڈر جو ہے یہ اٹ سیلف اسپیکس پٹس آف اٹس اون والیوم وچ از چیلنجیبل، اور یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو انشاءاللہ چیلنج بھی کیا جائے گا. اس کو چیلنج کیا جائے گا. لیکن سر ود ڈیو رسپیکٹ، جج صاحب نے اپنے پچھلے آرڈر میں لکھا ہے کہ آپ کو ایک فائنل موقع دیا جا رہا ہے، آپ آئیں اگلی پیشی پہ آ کے بیان تو ریکارڈ کروائیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بیرسٹر گوہر صاحب پیش نہیں ہوئے، پیش وہ ہر پیشی پہ ہوئے ہیں، بیان ریکارڈ نہیں کروایا. اس کا کیا ریزن تھا؟ دیکھیں آپ خود بھی اسی پروفیشن سے ہیں، کبھی بھی کلائنٹ اکیلا جو ہے وہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرتا، اور وکیل جو ہو بغیر کلائنٹ کے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرتا. یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ بڑا معنی رکھتا ہے. اس کے لیے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کمپلیننٹ اس کے پی ڈبلیوز، جو اس کے سی ڈبلیوز بھی کہہ لیں آپ، جو اس کے کورٹ وٹنسز کو چھوڑ دیں بلکہ جو، اور آپ کے جو گواہ ہوتے ہیں استغاثے کے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو کونسل ہوتا ہے جس نے اس کو پلیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ سب پیرالل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹس کرائی جاتی ہیں. اب آپ اس میں کہہ دیں کہ ایک چیئرمین صاحب جب اس میں کمپلیننٹ بنے تو اس ٹائم عمران خان صاحب کی اجازت تھی، ان کے حکم سے یہ بنے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر پرنسپل کونسل نہیں ہے تو اس کے اندر بڑا ایک نارمل بات ہے، اور ایڈجرمنٹ اپلیکیشن 19 ماہ میں پرنسپل کونسل موجود رہا ہے. 19 ماہ یہ کیس چلا ہے، صرف 15 جولائی کو کونسل نہیں تھا، صرف 15 جولائی. اگر یہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی کرسری ایویڈنس جب آتی ہے تو کمپلیننٹ بیسیکلی استحقاق ہے کمپلیننٹ کا. اس میں کمپلیننٹ کا یہ اختیار ہے، انہوں نے ایک چیز سے اگریوڈ ہو کے کمپلینٹ فائل کی. اگر اس کا ایف آئی آر سیدھی درج ہو جاتی تو کمپلینٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کمپلینٹ ہوتی اس ٹائم ہے جب ہم اگریوڈ ہوتے ہیں. کس سے؟ انسٹیٹیوشن سے اگریوڈ ہے، پولیس سے، وہ ہمارا پرچہ رجسٹر نہیں کر رہی. ہم جو ہے باقی جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک اپروچ کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو ہم اپنی کمپلینٹ ڈائریکٹلی جوڈیشری کے سامنے، جج کے سامنے دیتے ہیں کہ جی یہ ہماری کمپلینٹ ہے، اس کو فلاں جگہ ہم نے اپلائی کیا، وہ انٹرٹین نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی ہے، ہمیں انصاف دلایا جائے. 19 ماہ میں نہ کوئی گواہ آتا ہے جس میں سی ایم صاحب بھی تھے، جس میں شفیع جان صاحب بھی تھے، اور نہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ اپنا بیان بھی ریکارڈ نہیں کراتے. یہ اونس تو سر آپ پہ، آپ بے شک اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، لیکن یہ ایک شکوہ ہے پوری عوام کا آپ سے. پارٹی ایک پالیسی ہوتی ہے، پالیسی کے مطابق پارٹی چلتی ہے. اب ابرپٹلی آپ کو ہیمر کر دیا جائے تو اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ اگر میں یہ کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے کہ کرسری ایویڈنس، جس کو سرسری شہادت کہتے ہیں اردو کے اندر ہم، وہ ریکارڈ ہو جاتی اور جج صاحب آرڈر میں لکھ دیتے کہ جی یہ میں اس کو مینٹینیبل نہیں سمجھتا ہوں اس لیے ڈسمس کر دیتا ہوں، تو آج پھر ہم یہی کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی جی یہ آرڈر جو ہے یہ چیلنجیبل آرڈر ہے، اس کو چیلنج کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور دیکھا جائے گا. ابھی اس پہ ایک دفعہ ہماری میٹنگ نہیں ہوئی کال، جب میٹنگ ہوگی اس پہ سارے اپنی رائے دیں گے. اچھا اب میں اس کو ایک ادر وے میں دیکھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کورٹ کا پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ ہو، کورٹ نے سوچا ہو کہ ہم نے یہی فیصلہ دینا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پی ایم صاحب کے خلاف اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، ان کے خلاف کون پرچہ کاٹے گا. تو کورٹ کا پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ تھا ان کیس اگر مان لیا. ڈو یو تھنک کہ یہی مائنڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ہے، اور وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو اپیلز لگی ہوئی ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا اور آپ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا؟ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ لیسر پنشمنٹ کے کیس میں 7 ایئرس پنشمنٹ ہو، خاتون ہو 2 سال سے جیل میں ہو، اور اس کی اپیل تو اپیل، اس کی جو بیل جس کو آپ کہیں گے، جس کو 426 آفٹر کنوکشن کہتے ہیں، وہ فکس ہی نہ کی جا رہی ہو. اس طرح کے حالات کے اندر ہم لوگ جہاں پر آپ کوشچن کر رہے ہیں تو بہت سے جو عدل کے، اللہ کے جس کو کہتے ہیں نا میزان ورڈ یوز کیا، قرآن کا ورڈ ہے، وہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے میزان دیا نا وہ بھی جواب دیں. سر اب ایک چیز بتائیں، کیونکہ یو آر آلسو اے پارٹ آف لیگل ٹیم، اور بلیو می آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار یو. آپ کے پاس ایک نالج ہے اور بٹ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے، ایک تو اس کی آپسی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی. سیکنڈلی کیا اب یہ لیگل ٹیم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم کیس کو جو ہے وہ ملتوی کریں گے، ایڈجرمنٹس لیں گے، آرگیو نہیں کریں گے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں یہ فیصلہ جائے گا اور وہاں سے کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں سوزین، بڑی سمپل سی چیز ہے. اب لیگلی اسپیکنگ 2-3 چیزیں ہیں. اگر 426 کو ڈیسائیڈ کر دیا جاتا تو سپریم کورٹ اس کو اس کے اگینسٹ جو بھی اپیل ہوتی وہ سنتی، اور اگر فل اپیل ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے تو اس کی ڈیفینیٹلی پھر امینڈمنٹ کر دی گئی، اور امینڈمنٹ کر کے وہ ایف سی سی میں لے جایا گیا.
تو جو امینڈمنٹ کرتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق پرسن اسپیسیفک لاز بنا رہے ہیں، تو میں تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں، اور آپ بھی دوسری رائے نہیں رکھیں گی، کوئی سننے والا بھی نہیں رکھے گا کہ جی یوں چلتے چلتے ایک دم آپ بریک لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے رائٹ ہم نے مڑنا ہے. تو وہ پرسن اسپیسیفک جو لاز ہوتے ہیں وہ پرسن اسپیسیفک ان لوگوں کو فائدہ دینے ہی کے لیے ہوتے ہیں اور کسی کو نقصان دینے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جنرل لا نہیں ہوتا. جنرل لا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو عوام الناس کے لیے ہوتا ہے، پبلک ایٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی واز دیئر، جج صاحب کا جب وہ لکھوا رہے تھے فیصلہ، وہ کچھ اور تھا، جو ریٹن آیا وہ کچھ اور تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کھوسا صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ انسٹرکشن سیکھ کر سکے. کھوسا صاحب نے ایک پٹیشن بھی بنائی، یہ خبر بھی مطلب چلی، کچھ ویلاگرز نے دی، بڑے جانے مانے ویلاگرز نے یہ کہا کہ ان کو ایک ٹیم کے حصے میں سے، ان کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پٹیشن نہ دیں عمران خان صاحب سے ملنے کی، جو سپرنٹینڈنٹ کو ایک اپلیکیشن لکھنی تھی. وائی از دیٹ سو؟ ویسے بھی سپرنٹینڈنٹ نے ملنے نہیں دینا تھا، ایٹ لیسٹ آپ لوگ عدالت کے سامنے یہ کہہ تو سکتے کہ ہم آپ کو آرڈر لے کے گئے تھے پھر بھی ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ ڈویژن جو لیگل ٹیم کے اپنے اندر ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو کھوسا صاحب دیں گے کہ ان کو کس نے روکا یا کیوں نہیں دی انہوں نے. لاسٹ ٹیوزڈے کو، ایک تو یہ ابھی گزرا سے پچھلے ٹیوزڈے کو لسٹ میں میرا نام بھی تھا، میں بھی وہاں گیا، کھوسا صاحب کا نام بھی تھا، گور صاحب کا نام بھی تھا، سلمان راجہ صاحب کا بھی نام تھا. تو موسٹ سیزن لوگ، اور جو خان صاحب کے قریب 3 لوگ تھے، ان لوگوں کا نام تھا پچھلی دفعہ جو 6 لائرز کی لسٹ تھی. اور شام کو 5-6 بجے تک ہم وہاں کھڑے رہے، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں ہونے. اب ایک اور چیز بتائیں کہ کے پی حکومت نے 946 بلین کے NFC ایوارڈ کے جو بقایا جات تھے ان کی وصولی کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے. مائی کوشچن از کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس ہیں یہ 27ویں ترمیم کے بعد بنے ہیں، آپ لوگ 27ویں ترمیم کو اپوز کرتے ہیں. پٹیشن دائر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کو مان لیا ہے؟ نہیں، وہ ایز اے CM کیپیسٹی میں فائل کیا گیا. CM 4.5 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، اور وہ اپنے صوبے کے لوگوں کا 4.5 کروڑ عوام کا، جن کے پیسے سے FCC والوں کو نا بہت بڑا حصہ ہے، ٹیکس پے ہوتا ہے، اور ان کی گاڑیاں آتی ہیں، ان کے اسکواڈ آتے ہیں، ان کی پروٹوکول چلتے ہیں، ان کے گھروں کے بل پے ہوتے ہیں، اور ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، پرکس اینڈ پریویلیج جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ سارے کس کے آتے ہیں؟ 25 کروڑ عوام میں سے. 25 کروڑ عوام میں سے 4.5 کروڑ عوام جو ہے آپ کی KP کے اندر بستی ہے، اور ان کا حق لینے کے لیے انہوں نے ووٹ اسی لیے دیا نا CM کو. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ تھا، اور عمران خان نے اس کو بنایا، اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، لیکن وہ ایز اے CM تو ڈیمانڈ کرے نا، کیوں نہ دے فیڈرل گورنمنٹ، اور کیوں نہ ڈیمانڈ کرے وہ، اور کیوں نہ FCC اس کو سنے. FCC کیا آج کل ہم گورنمنٹ میں آ جائیں گے یا ہم آتے ہیں تو FCC جو ہے وہ کہے گی اب آپ گورنمنٹ میں، اب ہم ان کو نہیں سنیں گے. یار ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں سوزین، میرے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، اور کون سی تیسری بات ہم نے کر دی. بالکل سر، ہیوج رسپیکٹ فار یو، آپ کی اور شفیع جان صاحب. آپ لوگ میڈیا کو ایٹ لیسٹ فیس تو کرتے ہیں، ہمارا کرٹیسزم تو برداشت کرتے ہیں. سو نائس ٹو ہیو یو سر، تھینک یو سو مچ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بھارت میں مودی سرکار کے خلاف اس وقت جینزیز کا احتجاج ایک انٹرنیشنل سٹوری بن گیا ہے. یہ صورتحال اب کس طرف اشارہ کر رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق صدر AJ کے سردار مسعود خان. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سردار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے بینر تلے اس وقت جو طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، کیا اس سے مودی حکومت کی پالیسیوں اور ہندوتوا کی سیاست کے خلاف ایک عوامی ریفرینڈم سمجھا جائے؟ جی بالکل درست الفاظ آپ نے استعمال کیے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جتنے بھی ظلم ڈھائے ہیں اپنے شہریوں کے اوپر، اس میں دلت ہوں، اس کے علاوہ جو مسلمان مسیحی برادری کے لوگوں کے خلاف یا سکھوں کے خلاف جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، اور خود جو ہے ہندو میں انتہا پسندی پیدا کی ہے، خاص طور سے جو اپر کاسٹ کے ہندو ہیں ان میں ایک نئی رونت دی ہے، ایک قسم کا ایک نیا تعصب دیا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک رد عمل تو آنا تھا، اب وہ رد عمل آ گیا ہے. اگرچہ جو چنگاری لگی ہے وہ طلبہ کے حقوق کی وجہ سے لگی ہے، یا جو ان کی جو کورٹس سے عدالتیں تھیں، جو ان کی جو ہے جو گھمنڈ تھا ان کا، اس کی وجہ سے آئی ہے. لیکن جو پورے کے پورے بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا جو فلسفہ حکومت ہے یا فلسفہ حکمرانی ہے، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. انہیں بالکل معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے یہ حکمران شہریوں کو آپس میں لڑاتے رہے ہیں، یعنی ہندوتوا یا ہندو انتہا پسندی یا ہندو نیشنلزم کا پرچار کر کے کس طریقے سے غریب لوگوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، اور خود جو ہے انہوں نے سرمایہ داروں کے ساتھ دوستی کی، میڈیا کو خریدا. یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں.
اب جو جنتر منتر میں احتجاج ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے لوگ گھل مل گئے ہیں، اگرچہ جو ہے زیادہ تعداد میں ہندو طلباء اور طالبات اور یا دوسرے جو سوشل انفلوئنسرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں، لیکن وہاں کھانا مسلمان کھلا رہے ہیں اور اس طریقے سے ان میں بھائی چارہ نظر آ رہا ہے۔ یہی میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے قائدین کا ایک قسم کا ویژن تھا، کہ خاص طور سے ان کے جو پنڈت جواہر لال نہرو ہیں یا مہاتما گاندھی تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک لادینی ریاست، لادینی نہیں کیا کہتے ہیں، سیکولر ریاست ہوگی۔ لیکن اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے پوری کی پوری ریاست کو نہ صرف ہائی جیک کر لیا بلکہ انتہا پسندی اور وہ بھی یعنی وائلنٹ ایکسٹریمزم کے رجحانات کو انہوں نے پروان چڑھایا، اور اس کا یہ رد عمل ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ مودی کی جو مدت حکومت ہے یہ تیسری ہے، کیا ان تمام حالات کے بعد بھارت کی یہ جو جنزیز ہے، مودی کا یہ جو شائننگ انڈیا کا نعرہ ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب اپنے حقوق کی بحالی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا سیاست کے سلسلے میں۔ ابھی جو ہے ان کے مخالف جماعتیں جو ہیں وہ مثلا کانگریس ہوئی یا جو علاقائی جماعتیں ہیں وہ اتنی طاقتور نہیں ہیں، اور ہر مورچے پہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کو شکست دی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ہندوتوا کا یہ فلسفہ سب کو دیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ خود ان پارٹیوں میں لوگوں کے جو ہے رجحان اس طرف ہوا ہے، میلان اس طرف ہوا ہے کہ بھئی ہندو ووٹ جو ہے جو اکثریت میں ان کو لینے کے لیے کچھ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زبان استعمال کرو۔ تو اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو بی جے پی ہے اس نے بڑے منظم انداز میں اپنی فوج میں، اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں، سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹس میں، کاروباری مراکز میں اور میڈیا میں ایک انتہا پسند گروپ تیار کیا ہے، اور وہ پھیل چکا ہے۔ اس نے اس دور سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جو ہندو سپریمیسی جو ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ یہ احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج ہوتے ہیں اور دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ احتجاج کامیاب ہوتے ہیں یا وہ رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے کچھ طریقے سیکھے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس قسم کے احتجاج کا سامنا کرنا اور سنبھالنا ہے، اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جو سیاسی قوت سامنے آئی ہے وہ کانگریس کی ہے، کانگریس کی قیادت آئی ہے۔ کیا وہ اس میں کیپٹلائز کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک احتجاج اور مزاحمت کی فضا تو ہے، لیکن وہ اس سے کتنا پولیٹیکل کیپٹل حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی۔ صحیح۔ سر، آپ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جنزیز کا پروٹیسٹ ہے یہ دہلی اور دیگر شہروں سے ہوتا ہوا مقبوضہ کشمیر بھی پہنچ سکتا ہے، جہاں کا اسپیشل سٹیٹس تبدیل ہوئے 7 سال پورے ہونے کو ہیں؟ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جینزی اگر اس کو آپ نوجوان کہیں تو وہ 1947 سے اب تک جاری ہے ان کا احتجاج، ان کی مزاحمت، ان کی قربانیاں۔ یعنی 1947 میں جو جنگ لڑی گئی، جنگ آزادی لڑی گئی، اس کے بعد جو ہے 1965 کی جنگ، اس کے بعد 71 کی جنگ، یہ تو پاکستان نے لڑی، لیکن وہاں جو اندرونی مزاحمت ہے وہ ہر نئی نسل نے اسے آگے بڑھایا ہے۔ اور اگست 5 2019 کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ نوجوان ہی پیش تھے، انہوں نے مزاحمت کی ہے، یا پھر جو ہے آپ 1990s میں چلے جائیے، ابھی بھی جو ہے جو یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کے نعرے وہاں لگائے جا رہے ہیں جنتر منتر میں یا ہندوستان کے طول و عرض میں، تو ان کی زبان بندی بھی ہے اور ان کے شہروں کی تالہ بندی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ وہ کس حد تک وہ کوئی ان حالات میں اپنے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں یا اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ سر، بھارت نے گزشتہ سال اپریل سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر رکھا ہے، اس کے خلاف اب بھارت سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو مودی سرکار کے لیے اب اپنے استحصال پر مبنی پالیسیوں کو جاری رکھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے؟ بھارت نے یہ بڑا سنگین جرم کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی شہادت صرف پاکستان سے نہیں آتی، اس کے جو ثبوت ہیں یا جو اس کے خلاف بیانات ہیں وہ آئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف سے آئے ہیں، اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے صدر نے کہا تھا، ایک بیان دیا تھا، اور پھر جو ہے گزشتہ دسمبر جو ہیومن رائٹس کے ریپورٹرز ہوتے ہیں ان 5 ریپورٹرز نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ
یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. کیسے جو ہے جو پاکستان میں اس وقت جو پاپولیشن ہے اس میں آپ دیکھیں تو 19 ملین جو ہیکٹیئرز ہیں، اس میں جو 80% ہے ان کا انحصار سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے ہندوستان کے اس کے پانیوں کے اوپر. ہندوستان کے پانی تو ہمارے ہیں وہ، کیونکہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ نہ کرتا تو یہ پانی پاکستان کے ہوتے. تو ان کے اوپر قبضہ کر کے آپ پر رائپیرین بنا ہوا ہے اور آپ کو پانیوں سے محروم کیا ہے. تو اس کے ہندوستان میں آوازیں تو بلند ہوئی ہیں، ایک اچھا خاصا معاہدہ چل رہا تھا، اگرچہ اس میں بھی ہمیں نقصان ہو رہا تھا. انہوں نے کشن گنگا بنا لیا، بگلیار بنا لیا، رتلے بنا رہے ہیں، اس کے بعد درجن بھر اور جو غیر قانونی طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزی میں وہ کئی ڈیم بنا رہے ہیں. وہاں سے پانی جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے جو واٹر ڈیٹا ہے وہ نہیں شیئر کر رہے. تو بھارت سے آوازیں اٹھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک اٹھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری حکومت نے اعلان یہ کہا ہے کہ یہ دس از این ایکٹ آف وار. تو بھارت کی سول سوسائٹی سے میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس معاہدے کے سلسلے میں ہندوستان نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں. صحیح. سر، اگر مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات کی جائے تو اب سعودی عرب کے جہازوں پر باغی حوثیوں نے حملے کیے ہیں. صورتحال مزید کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے، اور کیا سعودی عرب اور حوثیوں کے جو تنازع ہے یہ کوئی نیا فرنٹ کھولنے جا رہا ہے؟ یہ فرنٹ تو ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ کئی برسوں سے کھلا ہوا ہے، 14 سال سے کھلا ہوا ہے. لیکن ابھی یہ جو بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ پاکستان اور دوسرے جو ثالث تھے، قطر ہو گیا، عمان ہوا، سعودی عرب بالخصوص، اور اس کے بعد جو ترکی اور مصر کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کروا کے جنگ کو ختم کیا جائے. لیکن اب نیا محاذ کھلا ہے اور اس میں پاکستان بھی ایک طریقے سے ملوث ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ان کے جو ہے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ ہے، ایک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہے. پاکستان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر حملے ہوتے ہیں اس طریقے سے یمن کی طرف سے، اور وہ جو ایران کے کہنے پہ حملے ہوتے ہیں، تو پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا. اور دوسری طرف جو اس پورے جو پاکستان نے سفارتی عمل کی قیادت کی تھی، اس میں پاکستان کے اوپر تہران کا 100% اعتماد تھا. لیکن جو سعودی عرب کے اوپر حملے کیے تھے تہران نے یا ایران نے جو کیے تھے، اس کے باوجود سعودی عرب نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا اور پاکستان نے بھی، کہ اس کانفلکٹ کے باوجود، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود، پاکستان جو ہے وہ سفارتکاری کو اور ثالثی کو آگے بڑھاتا رہا. اب مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کل بہت سخت بیان دیا ہے. اور اب دعا کیجئے کہ یہ جنگ کے شعلے جس طریقے سے ہر طرف بھڑک رہے ہیں، ان کے اوپر پانی ڈالا جائے اور کسی طریقے سے جو ہے امن و سلامتی کی فضا کو دوبارہ سے قائم کیا جائے. پاکستان اس سلسلے میں پھر سے متحرک ہے، اور جو ہے ابھی جو عراق کے وزیر اعظم بھی آج امریکہ کے کہنے کے اوپر تہران میں موجود ہیں، وہاں کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو دعا کیجئے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.